السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج اسلامیات 8ویں کلاس اس کا تیسرا باب اور اس میں سے 7واں حصہ جو ہے عدل و احسان، انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے، اس کا مفہوم پڑھیں گے اور اس کی ساری جو ہے ڈیٹیل پڑھیں گے۔ آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ یہ سبق آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس کی ریڈنگ بہت ضروری ہے۔ اینڈ تک ویڈیو کو دیکھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ سبق اچھے طریقے سے یاد بھی ہو جائے گا، اور انشاءاللہ اس کے اینڈ میں ہم مشق بھی کریں گے، اس کے شارٹ اور لانگ سوال بھی سارے انشاءاللہ ہم حل کریں گے۔ تو آج شروع کرتے ہیں عدل و احسان۔ عدل کا مفہوم، عربی زبان میں عدل اسے کہتے ہیں کہ کسی بوجھ کو دو برابر حصوں میں اس طرح بانٹ دیا جائے کہ ان دونوں میں ذرا بھی کمی بیشی نہ ہو۔ عدل سے مراد یہ ہے کہ جو شخص کسی کے ساتھ برائی کرے اس کے ساتھ اتنی ہی برائی کی جائے۔ اسی طرح ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل کی ایک صورت ہے، اور ہر چیز کو موضوع مقام پر رکھنا بھی عدل کہلاتا ہے۔ عدل کی ضد ظلم ہے، جس کے معنی ہے کسی شخص کی حق تلفی کرنا، یا اس کے ساتھ زیادتی کرنا، یا اس کی برائی کے مقابلے میں زیادہ برائی کرنا، یا کسی کام کو غیر مناسب وقت پر کرنا، یا کسی چیز کو غیر موضوع مقام پر رکھنا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ساتھ یہ بھی حل کرتے جاتے ہیں، جب مشق میں جائیں گے نا تو جو پہلا سوال ہوگا نا اس کا یہ آپ نے جواب دینا ہے۔ ٹھیک ہے، مشق میں بار بار ہم سب جو ہے نا رپیٹ نہیں کریں گے، پہلے سوال کا جواب جو ہے وہ یہاں سے آپ نے یاد کرنا ہے، یہ پہلا پیرا عدل کا مفہوم اور یہ ساری جو چیزیں۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ احسان کا مفہوم، ٹھیک ہے جی۔ احسان یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برائی کے بدلے میں برائی نہ کی جائے، بلکہ اس کی برائی معاف کر دی جائے اور اس سے درگزر کیا جائے۔ ٹھیک ہے، احسان یہ بھی ہے کہ نیکی میں پہل کی جائے، نیکی کے بدلے میں زیادہ نیکی اور برائی کے بدلے میں بھی بھلائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، احسان یہ ہے کہ کسی کام کو خوبصورت اور بہتر طریقے سے کیا جائے، ہر کام میں حسن اور خوبصورتی پیدا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اعدلوا، نبی صلی اللہ ارشاد ربانی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعدلوا، عدل کرو، هو اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ ٹھیک ہے، ارشاد ربانی ہے واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین، احسان کرو، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اب جو دوسرا سوال آنا ہے مشق میں یہ ہونا ہے کہ عدل کا احسان کا مفہوم بیان کریں اور اس کے بارے میں تعلیمات ربانی بیان کریں، یعنی اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا وہ بیان کریں۔ تو آپ نے اس مقام کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لینا ہے، یہ دوسرے سوال کا جواب ہوگا۔ اور ایک اور آیت میں ہے واحسن کما احسن اللہ الیک، ٹھیک ہے، احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ احسان کیا ہے، اس لیے اس کو بھی اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنا چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، عدل و احسان۔ اب عدل اور احسان پہلے علیحدہ کیے، اب دونوں اکٹھے آ گئے۔ ٹھیک ہے، عدل و احسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، بے شک اللہ نے عدل و احسان کا رشتہ داروں کے ساتھ حقوق ادا کرنے کا حکم دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب جب سوال آئے گا کہ عدل و احسان کا اللہ نے کیسے حکم دیا، یا اللہ کا ارشاد ربانی یہ بیان کریں کہ کس آیت میں اللہ نے عدل و احسان کا حکم دیا، تو یہ سوال آپ نے اچھے طریقے سے ذہن میں رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ میں ساتھ ساتھ اس لیے کراتا ہوں کہ اس طرح کے سوال جو ہیں ایک تو جو کتاب کے نیچے مشق دی گئی ہے اس میں بھی آئیں گے اور امتحان میں بھی آ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آگے چلتے ہیں۔ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عدل و احسان کا نمونہ تھی، آپ نے کبھی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا۔ صحابہ کرام کو فرمایا آپس میں ایک دوسرے کی کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو، آپ نے ہمیشہ اپنے دشمن کو معاف کیا اور ان کے لیے بھلائی کی دعا مانگی۔ ٹھیک ہے، ہمیں بھی عدل و احسان کو اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ معاشرے کے امن و ترقی کا دار و مدار عدل و احسان پر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ عدل احسان کے بارے میں اسوہ رسول کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اس پیرے کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ عدل و احسان کی مختلف صورتیں، ٹھیک ہے، عدل و احسان کی بہتر شکل تو یہ ہے کہ آپ حسن سلوک سے کام لیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی بھی کرے تو اسے معاف کر دیں، کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے تو اس کے ساتھ اس سے بہتر بھلائی کریں، اور اگر یہ نہ کر سکیں تو کم از کم عدل و انصاف و عدل سے کسی صورت میں انحراف نہ کریں اور کسی کے ساتھ زیادتی ہرگز نہ کریں۔ لیکن جہاں معاملہ کسی ایسی زیادتی کا ہو جسے معاف کرنے سے ظلم کی حوصلہ افزائی ہو، وہاں فرد کو احسان کرنے کے بجائے معاملہ عدالت کے سپرد کر دینا چاہیے، تاکہ دوسرے لوگ اس زیادتی سے محفوظ رہیں، اچھا، اور برائی کو کھلی چھٹی نہ مل جائے۔ یہی بات ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اصل اور بنیادی اہمیت عدل کو حاصل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس پر نظام کائنات کی بنیاد ہے اور اسی کے ذریعے انسانی معاشرہ قائم رہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب دیکھ لیں پہلا سوال آ گیا،
عربی میں عدل کے کیا معنی ہے، شریعت میں عدل سے کیا مراد ہے۔ اب یہ وہ آپ نے پہلا پیرا یاد رکھنا ہے۔ عدل کے متعلق اسلامی تعلیمات، وہ دوسرا پیرا آپ نے یاد رکھنا ہے، یہاں پہ قرآنی آیات آئی تھی۔ احسان کا مفہوم اور اس کے متعلق اسلامی تعلیمات کی وضاحت فرمائے، اس سلسلے میں کیا اختیار کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب احسان جو ہے نا، یہ دیکھیں یہاں پہ آ گیا ہے، عدل و احسان اکیلا آ گیا، یہاں پہ اکیلا احسان۔ احسان کا مفہوم یہ بھی آپ کو میں نے بتایا تھا، یہ پہلا پیرا احسان کا مفہوم، وہاں پر اس سے پہلے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے چلتے ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے، خالی جگہ پر کریں۔ عدل سے کیا مراد ہے، عدل سے مراد ہے کہ کسی بوجھ کو، ٹھیک ہے، کسی بوجھ کو، یہاں پہ کیا آئے گا، بوجھ کو دو برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے۔ ہر کام مناسب وقت پر کرنا بھی عدل ہی کہلاتا ہے۔ عدل کی ایک صورت ہے کسی چیز کو اس کے مقام پر رکھنا بھی عدل ہے، ٹھیک ہے، موضوع مقام پر، ٹھیک ہے۔ کسی شخص کے ساتھ زیادتی کرنا، اچھا ایک منٹ دیکھتے ہیں کیا اس کا کسی شخص کے ساتھ اتنی ہی زیادتی کرنا عدل کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اتنی ہی زیادتی جتنی اس نے کی ہے۔ اچھا کسی کام میں اول وقت، کسی کام کو اول وقت پر کرنا، اچھا ایک منٹ ذرا جی، کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا، ٹھیک ہے جی، کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے حل کر لیا۔ ظاہر سی بات ہے میں نے بھی سبق سے اچھے طریقے سے دیکھ کے ہی آپ کو حل کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کسی کام میں خوبصورتی پیدا کرنا احسان کہلاتا ہے۔ چلیں جی، آج کا ہم نے سبق پڑھا ہے، انشاءاللہ آئندہ سبق میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان ہے، اللہ حافظ ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔